بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں محمد تنویر قادری توسوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کامیاب لوگ کون ہیں۔ اس حوالے سے سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضور خواجہ خواجگاں قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے عظیم مرید خواجہ خواجگاں شہباز چشت حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھا، اور وہ 13ویں صدی کی پہلی رات تھی، 13ویں صدی کی پہلی شب تھی، اور اس رات حضور قبلہ عالم کا انداز یہ تھا، حالت آپ کی یہ تھی کہ آپ انتہائی مغموم تھے، پریشانی کی حالت میں تھے، غم زدہ تھے، یہاں تک کہ اس رات آپ نے ایک لقمہ بھی کھانے کا تناول نہیں فرمایا، اس حد تک پریشان تھے۔ تو بالآخر مریدین میں سے ایک نے عرض کی، حضور کیا وجہ ہے آپ آج اس قدر پریشان ہیں، اس قدر مغموم ہیں؟ پہلے ہم نے آپ کو اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا، نہ آپ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اس غم اور پریشانی کا سبب کیا ہے؟ حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا امشب آغاز سن 13 صدی شداست، دری زماں بسیار حوادث و ترو کے باطلا خواہند شد، اکثر مردماں خوار و ہلاک شوند۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے آج 13ویں صدی کی پہلی رات ہے، 13ویں صدی کا آغاز ہونے لگا ہے، میں اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ رہا ہوں اس صدی کے اندر بہت بڑے بڑے فتنے بپا ہوں گے، بڑے بڑے حادثات اس میں لاحق ہوں گے، اور اکثر لوگ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، دین اسلام سے ہٹ جائیں گے۔ میں آج اس لیے پریشان ہوں، میری پریشانی کا سبب یہی ہے۔ حضور خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، ہم نے پوچھا حضور 13ویں صدی کے فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے، اور کون سے وہ لوگ ہیں جو اس فتنے سے محفوظ رہیں گے اور کامیاب لوگ ہوں گے؟ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نافع السالکین کے اندر موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مگر آنکے دامن بزرگاں گیرن و در صحبت ایشاں باشن و درود مبارک بسیار خوانند۔ فرمایا اس صدی کے فتنوں سے بچنے کے لیے، 13ویں صدی کے فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے میں 2 تمہیں نصیحتیں کرتا ہوں، 2 عمل تمہیں بتاتا ہوں، ان 2 نصیحتوں کو پلے باندھو، انہیں محفوظ کرو، ان پہ عمل کرو، انشاءاللہ تعالی تم آنے والے وقت کے فتنوں سے بچ جاؤ گے، محفوظ رہو گے۔ ولی اللہ کا بیان ہے، ارشاد فرمایا اس صدی کے فتنوں سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے دامن بزرگاں گیرن، جو اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ رہیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے۔ اور دوسرا عمل آپ نے یہ بتلایا، دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی، درود مبارک بسیار خوانند۔ فرمایا وہی لوگ اس دور کے فتنوں سے بچیں گے جو اپنے پیارے محبوب کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں گے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اولیاء اللہ کے دامن کرم سے وابستہ رہیں گے، اور اپنے نبی کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے بھیجیں گے۔ ان 2 نصیحتوں پہ جو شخص عمل کرے گا اللہ رب العزت اسے آنے والے وقت کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ حضرات گرامی، ان 2 باتوں پہ غور کیجئے، اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ رہنا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا۔ دیکھیں کتنی قیمتی نصیحتیں فرمائی اور کس قدر سبق آموز آپ نے نصیحتیں فرمائی۔
دیکھیے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ رہنا یہ کتنی بڑی اہم بات ہے۔ حضور خواجہ سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھا شخص آیا، بیماری کی حالت میں حاضر خدمت ہوا۔ اس نے عرض کی، حضور میں ہر طرف سے لاجواب ہو چکا ہوں، میری بیماری کا کوئی حل نہیں بتایا جا رہا۔ تو اس کی زبان سے پریشانی کی وجہ سے اے میری ماں کے لفظ جاری تھے، پریشان تھا، اپنی ماں کا وہ لفظ زبان پہ لا رہا تھا۔ تو حضرت سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا، میری ماں کہنے کے بجائے، اے میری ماں کہنے کے بجائے اے میرے رب، یہ الفاظ اپنی زبان پہ لا، اپنے رب کو یاد کر، اپنے خدا کو یاد کر۔ حضرت سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے کہنے پہ اس بندے نے اپنی زبان پہ اے میرے رب کے لفظ جاری کیے، ماں کا لفظ اپنی زبان سے ہٹایا۔ چنانچہ یہی ورد کر ہی رہا تھا، کچھ ہی دیر کے بعد اس کا وصال ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا، جب یہ میرے در پہ آیا تھا، جب یہ میری بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، تو میں نے نگاہ ولایت سے دیکھ لیا تھا کہ شیطان اس کے ایمان کے سلب کرنے کے چکر میں تھا، ایمان کے کھونے کے چکر میں تھا، اس کی موت کا وقت قریب تھا۔ تو میں نے چاہا جو ہمارے در پہ آتا ہے، جو ہماری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، وہ بے ایمان ہو کے نہ لوٹے بلکہ ہماری بارگاہ سے ایماندار ہو کے جائے۔ تو میں نے چاہا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا شیطان اس کے ایمان کو سلب کرنے کے چکر میں ہے، لیکن تو اپنی توفیق سے اس کی زبان پہ اپنا نام جاری فرما۔ تو فرمایا اس کی زبان پہ رب کا لفظ جاری ہوا اور ایمان جیسی دولت اس کو مل گئی وصال کے وقت، موت کے وقت۔ دیکھیے اللہ کے پیاروں کے دامن سے جو لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں جو آ جاتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں بوقت موت ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اس قدر اہم ہے اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنا، بزرگوں کے دامن کرم سے وابستہ رہنا۔ اسی طرح دوسری نصیحت جو حضرت نے فرمائی، حضور قبلہ خواجگاں نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ درود پاک کی کثرت کرو، اس سے بھی تم آنے والے فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ یہ میرے ہاتھ میں اخبار الاخیار حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مایہ ناز تصنیف ہے۔ اس میں شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک فرمان نقل ہوا جو آپ اپنے مریدوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے۔ ارشاد فرماتے، سلامت الجسد فی قلت الطعام اور سلامت الروح فی ترک الآثام، سلامت الدین فی الصلاۃ علی محمد خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درود پاک کی کثرت، اس پہ یہ بات میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ حضور خواجہ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے، اے میرے مریدو، سلامت الجسد فی قلت الطعام، اگر جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو، جسم کو آفات سے بچانا چاہتے ہو، تو فرمایا کھانا کم کھایا کرو، قلت طعام کی عادت بنا ڈالو۔ اس کی وجہ سے انسان کے جسم میں بیماریاں بہت کم پیدا ہوں گی یا ہوں گی ہی نہیں۔ دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی، سلامت الروحی فی ترک الآثام، فرمایا جسم کی سلامتی تو قلت طعام کے اندر ہے، اور روح کی سلامتی اللہ رب العزت نے گناہوں سے بچنے کے اندر رکھی ہے۔ جو شخص گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے، اس کی روح سلامت رہتی ہے، روح اس کی زندہ رہتی ہے۔ اور تیسری نصیحت آپ یہ فرماتے، سلامت الدین فی الصلاۃ علی محمد خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر دین کی سلامتی چاہتے ہو، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے، اپنے نبی کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو، درود و سلام کے نذرانے بھیجو۔ اس کی برکت سے تمہارا دین اور ایمان سلامت رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی بزرگوں کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کی ذات والا برکات پر کثرت کے ساتھ
درود و سلام کے نذرانے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ